امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ میرا جو ناول ہے انگنا پھول کے لیں گے، جس کے رائٹر ہیں راحت جبین، قسط نمبر 15۔ چلیے چلتے ہیں ناول کی طرف۔ وسیم کے لہجے سے ایرم کو دھچکا سا لگا۔ آپ کو مجھ سے وجہ تو پوچھنا چاہیے تھی کہ میں نے یہ سب کس لیے کیا۔ وجہ میری سمجھ میں بہت اچھی طرح آ چکی ہے، پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بیوقوف بنانے کے لیے میں ہی ملا تھا۔ پہلے رشتہ بھجوانے کو کہا، پھر سارے گھر کے سامنے انکار کر دیا۔ کیا چاہتی ہو؟ تمہارے آگے پیچھے پھروں، منتیں کروں، یا یہ کہوں کہ تمہارے بغیر مر جاؤں گا؟ اتنا غصہ، اتنی بدگمانی۔ وہ سادہ سی لڑکی دہل کر رہ گئی تھی۔ مقابل کے لہجے میں غصہ تھا، طیش و غضب تھا، اور اس کے گھر کے مرد عورتوں سے بلند آواز میں بات نہیں کرتے تھے۔ اس کے لفظ حلق میں اٹک کر رہ گئے۔ اور اب جو کچھ تم نے ثانیہ کے ساتھ کیا ہے، میں نے ثانیہ کے ساتھ کچھ نہیں کیا، بلکہ اس نے میرے ساتھ کیا ہے۔ اس کی اور نتاشا کی آپس میں۔ مجھے میرے گھر والوں کے خلاف بغاوت کے لیے اکسا رہی ہو، بہن کے خلاف کرنا چاہتی ہو۔ بس کرو ایرم، میری نظروں سے کتنا گرو گی؟ اس نے اتنی تیزی اور درستی سے اس کی بات کاٹی کہ ایرم کو لگا اس کا موبائل پکڑا ہاتھ کانپا ہے۔ ہر انسان عبید نہیں ہوتا، اور یاد رکھو، اب اگر تم نے ثانیہ پر الزام لگانے یا اسے تنگ کرنے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ کوئی ہو بھی نہیں سکتا آپ سے برا، نہ آپ کی بہن سے۔ وہ پھٹ پڑی۔ اس نے قبل کر کچھ اور بھی کہتی وسیم سے گویا فل سٹاپ ہی لگا دی۔ منگنی کر رہا ہوں نتاشا سے۔ ایرم سن سی ہو گئی، کیونکہ میرے دل میں تو اب تمہارے لیے کچھ بھی نہیں رہا، اس لیے اس بات کو لے کر ثانیہ کو پریشان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایرم نے کچھ بولنا چاہا، مگر لفظ ہونٹوں پر منجمد ہو گئے۔ افسوس ہے کہ تم سے محبت۔ رابطہ کاٹ دیا گیا، بہت بے دردی، بہت بے رحمی سے۔ ایرم کا ہاتھ موبائل سمیت بے جان ہو کر پہلو میں گرا۔ ایسا تو نہیں کہ وسیم کی محبت موسلا دھار بارش کی طرح برسی ہو، مگر شبنمی اوس کی طرح اس کے احساسات کو ڈھانپا تو تھا، محبت کی حدت سے اس کے منجمد احساسات کو پگھلایا تو تھا۔ وہ ہلکا سا یقین کہ وہ اس کی بات سے سنے گا، آنسو بن کر بہہ نکلا۔ کچھ نہیں بچا تھا، کچھ بھی نہیں۔ گھر کی فضا میں ایسی اداسی رچی تھی کہ اپنی ناراضی کو پش پش ٹال کر اسے منانے چلی آئی۔ شادی کے کچھ عرصے بعد ہی بہو ناراض ہو کر میکے چلی جائے، واضح دار گھرانوں میں بے عزتی محسوس ہوتی ہے۔ نادرا نے کوشش کی کہ آسیہ کو دوسرے کمرے میں لے جائیں، مگر آسیہ کو عادت تھی دادی کے پاس گھس کر بیٹھنے کی۔ نادرا نے بدمزگی سے سوچا، شکر تھا کہ کمرہ صاف تھا کہ رابعہ کر کے گئی تھی۔ دادی ہکا بکا رہ گئی۔ انہیں اندازہ ہی نہ تھا کہ گھر میں کیا چل رہا ہے، اس کا کیا دماغ چل گیا ہے۔ ایک تو بیچاری ایرم کے ساتھ اتنا برا ہوا، اوپر سے یہ لڑ کر آ گئی۔ دادی بتک گئی۔ بلاؤ ذرا، میں پوچھتی ہوں۔ جب بھی گھر میں کوئی معاملہ ہوتا، دادی فرض سے بڑی بن جاتی اور یہ بھی بھول جاتی کہ انہیں گھر میں پوچھتا کون ہے۔ نہیں ہے گھر پر، رابعہ کی طرف گئی ہے، نادرا نے ٹالا۔ ہاں تو رابعہ کا گھر کیا چاند پر ہے؟ بلا لاؤ، فون کر کے کہہ دو سانس لینے آئی ہیں۔ نادرا نے کھا جانے والی نظروں سے دادی کو گھورا۔ ہماری تو بچی ہے، ناسمجھ ہے، ناراض ہے تو کیا ہوا؟ میں نے سوچا ہی نہیں، میں نے سوچا میں ہی منا لاتی ہوں۔ آسیہ نے ماحول کو ہلکا پھلکا رکھنے کی صحیح کی۔ گھروں میں چھوٹی موٹی باتیں تو ہو ہی جاتی ہیں، اس میں چھوٹی بات کیا ہے؟ بے عزتی تو ہماری ہوئی، گھر بلا کر انکار بھی کیا، پھر ہماری بیٹی پر الزام بھی لگا دیا، اسے جھوٹا اور سازشی بنا دیا، پیچھے کیا رہ گیا؟ نادرا تنگ کر بولی۔ گھر سے نکال دیا، غلط بات ہے، آسیہ نے رسانیت سے ٹوکا۔ نہ کسی نے اس سے جھگڑا کیا، نہ گھر سے نکلنے کو کہا۔ عبید کتنی بار منانے آیا، پھر انہوں نے روئے سخن دادی کی طرف کیا۔ ثانیہ کو سمجھائیں، اتنا جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جو بھی بات تھی گھر میں مل بیٹھ کر حل ہو جاتی۔ ثانیہ کا گھر ہے، رہی ایرم تو آج یہاں ہے تو کل سسرال، تو بھیجیں سسرال۔ برا نہ مانیں، جس گھر میں اتنی لاڈلی بیٹیاں رہتی ہوں وہاں بہوؤں کا گزارا مشکل ہوتا ہے۔ آسیہ کو برا لگا تو نادرا نے لہجہ دھیما کیا۔ برا نہ ماننا آسیہ، ہم تو بیٹی والے ہیں، بات کرتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں۔ انسان کو صرف بیٹی کی نہیں، بیٹے کے گھر کی بھی فکر کرنی چاہیے۔ ہمیں تو پہلے ہی رابعہ کے سسرال والوں نے ٹانگ رکھا ہے، اب دوسری بیٹی کے لیے سیاپے شروع ہو گئے۔ دادی نے کھا جانے والے انداز میں بہو کو دیکھا۔ ان کی نظروں کی تاب نہ لا کر نادرا نے فوراً دوپٹہ منہ پر رکھ کر سسکنا شروع کر دیا۔ ایرم کے لاڈ اٹھانے کے لیے اس کے ماں باپ موجود ہیں، بہتر ہے اپنی بیٹی کو سمجھائیں۔
اتنے جذباتی اور اکڑ پن سے گھر ہی خراب ہوتے ہیں۔ آسیہ کھڑی ہو گئی، مزید بیٹھتی تو بات کا رخ کسی اور طرف ہو جاتا۔ ان کی تو مت ماری ہوئی ہے، تم جاؤ بیٹی، میں بھیجتی ہوں ثانیہ کو۔ کوئی اتنی معمولی باتوں پر گھر چھوڑ کر آتا ہے؟ دادی نے تسلی دی۔ آسیہ کچھ دل گرفتہ سی دروازے تک آئی۔ نادرہ انہیں دروازے تک چھوڑ کر آنے کی بجائے ساس سے الجھنے لگی کہ وہ اپنے کام سے کام رکھے۔ آسیہ نے دروازے پر ہاتھ رکھا، تبھی دروازہ کھلا اور رابعہ تیزی سے اندر آئی۔ شکر ہے ان کی طرف والے پٹ کی کنڈی لگی تھی، ورنہ ان کو دروازہ لگ بھی سکتا تھا۔ رابعہ دوسرا پٹ کھول کر اندر آئی، آسیہ کو دیکھ کر خوش ہو گئی۔ ثانیہ نہیں آئی؟ آسیہ نے اس کے عقب میں دیکھا۔ ثانیہ کہاں گئی ہے؟ آسیہ کو اپنے سوال کا جواب مل گیا اور اندر ثانیہ سر پکڑ کر رہ گئی۔ رابعہ کو بھی اسی وقت ٹپکنا تھا۔ آئے نا آنٹی، رابعہ اصرار کرنے لگی۔ نہیں، میں تو ثانیہ کو لینے آئی تھی، مگر لگتا ہے ابھی اس کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا، تبھی ملنا بھی گوارا نہیں کیا۔ انہوں نے شکوہ کناں نگاہوں سے ثانیہ کے کمرے سے بند دروازے کو دیکھا اور دہلیز پار کر گئیں۔ رابعہ کا شرمندگی سے برا حال ہو گیا۔ جھری سے جھانکتی ثانیہ لپک کر باہر آئی۔ تمہیں بھی اسی وقت آنا تھا؟ اس نے لپک کر بیرونی دروازے کو کنڈی لگائی۔ کوئی شرم کر لو، شرم! تمہیں کیا تکلیف ہے؟ یہ میری زندگی ہے، ثانیہ چلائی۔ رابعہ اسے بازو سے کھینچ کر دادی کے کمرے میں لے آئی۔ تمہاری زندگی ہے، مگر تمہاری وجہ سے باتیں تو مجھے سننی پڑتی ہیں۔ کیوں میں میکے رہنے نہیں آ سکتی؟ ثانیہ ضد ہو گئی۔ ساری دنیا کو پتہ ہے بہو ناراض ہو کر آئی ہے، رابعہ نے طنزیہ کہا۔ اور امی، یہ آسیہ آنٹی سے ملی کیوں نہیں؟ اب عبید کو پتہ چلے گا تو اسے کتنا برا لگے گا۔ تم عبید کی فکر نہ کرو دادی، آپ ہی اس کو سمجھائیں، وہ اب شوہر ہے، محبوب نہیں۔ محبوب تھا، محبوب ہی رہے گا۔ ثانیہ نے فخر سے بال جھٹکے۔ بی بی، انچ ہوئی اور بڑھتی ہوئی چیز میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ وجود کی کشتی سے محبوب کو باندھ سکتے ہیں، شوہر کو خدمت، محبت اور وفا چاہیے۔ رابعہ کا طنزیہ لیکچر شروع ہو گیا تھا۔ ثانیہ نے سر پکڑ لیا۔ نہ، اس کو عقل والی کوئی بات نہ بتانا، دادی نے مزید ٹانکا لگایا۔ ہر کوئی اپنے کام سے کام رکھے، میرے معاملے میں ٹانگ اڑانے کی ضرورت نہیں۔ میں جب تک ان کو اچھی طرح سبق نہیں سکھا لوں گی واپس نہیں جاؤں گی۔ رابعہ نے ضد ہو کر ماں کی طرف دیکھا۔ انہوں نے اثبات میں سر ہلا کر بیٹی کی بات کی تائید کی۔ بات سن میری بچی، ادھر بیٹھ، دادی نے پچکارا۔ میرا آپ کی نصیحتیں سننے کا کوئی موڈ نہیں ہے۔ وہ مزید خفا ہوئی۔ ہم سب کو جتنا مرضی بے وقوف سمجھ لو، مگر یاد رکھو عبید کو اتنا تنگ نہ کرو کہ وہ سچ مچ غصے میں آ جائے۔ مرد کا غصہ بہت برا ہوتا ہے، اسے جتنے نخرے دکھانے ہیں دکھا، مگر وہ نخرے بھی ایک حد تک ہی دیکھے گا۔ ثانیہ دادی کی بات پر ایک لمحے کو چپ سی ہو گئی، شاید کہیں دل کو بات لگی تھی۔ ثانیہ گھر آئے تو اس کے ساتھ اپنا رویہ نارمل ہی رکھنا۔ چائے کا کپ میز پر رکھتے ایرم نے گردن گھما کر بے حد حیرت سے باپ کو دیکھا۔ وہ کتاب میں گم تھے۔ ایرم کے دیکھنے پر مسکرائے، کتاب بند کر کے کپ کے پاس رکھی۔ کیا ہوا؟ مجھے لگتا ہے سارے قصور میرے ہی ہیں۔ اس نے کس جتن سے خود کو سنبھالا تھا۔ کس کا قصور نہیں ہوتا؟ ہر انسان اپنا الگ مزاج رکھتا ہے۔ جب ایک نیا انسان گھر میں آتا ہے تو سب کو اپنے انداز و اطوار بدلنے پڑتے ہیں۔ عبید کے سامنے ثانیہ کی برائی مت کیا کرو، اس کا دل تمہاری طرف سے خراب ہوتا ہے۔ اب دیکھو ثانیہ نے خود کو کتنا بدلا ہے۔ ابو، میں اس کی برائی نہیں کرتی ہوں، وہ تو ماں کو آتا دیکھ کر اس نے بات ادھوری ہی چھوڑ دی۔ وہ اکیلی واپس آئی تھی اور مزاج بحرم تھا۔ کیا ہوا؟ بہو نے آنے سے انکار کر دیا؟ توفیق صاحب نے ہلکے پھلکے انداز میں کہا، جیسے یہ کوئی بڑی بات ہی نہ ہو۔ مجھ سے ملی ہوتی تو انکار کرتی، وہ تو میرے سامنے بھی نہیں آئی، وہ برہمی سے کہتی بیٹھ گئی۔ میں نے تو منع کیا تھا مت جائیں، مگر امی کو لگتا تھا کہ وہ جائیں گی اور ثانیہ آتے ہی گلے لگ جائے گی۔ ایرم سے رہا نہ گیا۔ آسیہ نے بے حد غصے سے بیٹی کو دیکھا۔ اپنی زبان بند رکھو۔ ایرم سٹ پٹا گئی۔ خبردار جو آج کے بعد تمہارے منہ سے کوئی فضول بات نکلی۔ ایرم 2 قدم پیچھے ہٹی، آنکھوں میں بے یقینی سی تھی۔ یہ ماں نے آج کس لہجے میں بات کی تھی؟ پھر وہ تیزی سے وہاں سے چلی گئی۔ بہو کا غصہ بیٹی پر کیوں نکال رہی ہو؟ توفیق کو برا لگا۔ چھوٹی سی بات کا اس نے بتنگڑ بنا دیا۔ دونوں کو دیکھ بھی لیا تھا کہ گھر آ کر اتنا واویلا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ رشتے سے انکار تو اس نے خود کیا تھا۔ اچھا بس، انہوں نے ہاتھ اٹھا کر روک دیا۔ وہ پہلے ہی بہت پریشان ہے، اسے مزید پریشان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور رہی ثانیہ، تو اسے کچھ دن رہنے دو، چند دن بعد اسے بھی احساس ہو جائے گا۔ اسے احساس ہوتا یا اس کے گھر والوں کو، تو آج میرا جانا ہی کافی ہوتا۔ چاندنی میں بھیگی رات بہت ٹھنڈی تھی۔ وہ شال اوڑھے ایک ایک قدم سوچ کر ایک ایک سیڑھی پر دھرتی اور اوپر آئی تھی
کہ اندر کی کھلن پر قابو پا سکے، مگر آخری سیڑھی پر اس کے قدم منجمد ہو گئے۔ چاندنی میں ڈھلے دو مجسمے، ثانیہ کا سر عبید کے کندھے پر تھا اور عبید کی گرم چادر ثانیہ کے وجود سے لپٹی تھی۔ تمہارے بغیر ایک پل نہیں گزرتا عبید، مگر کیا کروں، میری سیلف ریسپیکٹ کا معاملہ ہے، میں بار بار اپنی بے عزتی نہیں کروا سکتی۔ ایرم سے کہو مجھ سے معافی مانگ لے، میں گھر واپس آ جاؤں گی۔ پوا کی برفیلی سرد رات میں وہ ٹھٹر کر رہ گئی۔ کیا اہم ہے، میری سیلف ریسپیکٹ یا بھائی کی خوشی؟ ساری رات نیند بس پلکوں میں جمی رہی، آنکھ میں نہ اتر سکی۔ باپ کا سمجھانا، ماں کا لہجہ، بھائی کی بے اعتنائی۔ ایرم اتنی مضبوط کہاں تھی؟ مجھ سے غلطی ہو گئی، معاف کر دو، اپنے الفاظ واپس لیتی ہوں، میرے دل میں اب تمہارے لیے کچھ بھی نہیں رہا۔ اپنے لیے چائے نکالتی ثانیہ نے مڑ کر نادرا کو دیکھا، انہوں نے خوشی سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ایرم خود چل کر آئی تھی اور کیا چاہیے تھا؟ آئندہ تمہارے کسی معاملے میں نہیں بولوں گی، ایرم نے تھوک نکلا۔ افسوس ہے کہ تم سے محبت کی۔ کوئی بات نہیں، غلط فہمی ہو جاتی ہے، ثانیہ مسکرائی، لیکن آئندہ غلط فہمی ہو تو مجھ سے بات کر لینا، میں ناشتہ بنا رہی ہوں، بہتر ہے کہ عبید کے آفس جانے سے پہلے ہی گھر واپس آ جاؤ، اس کا دن اچھا گزر جائے گا۔ ثانیہ کو بہت زور سے چھینک آئی، لگتا ہے عبید یاد کر رہا ہے۔ نادرا ہنستے ہوئے اپنا کپ اٹھا کر دادی کو خبر سنانے چلی گئی۔ لگتا ہے سردی لگ گئی، دادی کہتی ہیں پوا کی راتیں بہت ٹھنڈی ہوتی ہیں اور میں نہیں چاہتی کہ تم اس ٹھنڈ میں بیمار پڑو۔ ایرم نے اپنی جیکٹ سے ٹیشو نکال کر اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا تو ثانیہ چونک گئی۔ آ جانا، ناشتہ ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ ایرم واپس پلٹ گئی۔ نہ جانے کیوں ثانیہ نے چائے کے مگ کو دیکھتے فخریہ انداز میں مسکرانا چاہا، مگر وہ کھل کر مسکرا بھی نہ سکی۔ تم کہاں چلی گئی تھی؟ میں کب سے آوازیں دے رہی ہوں۔ آسیہ نے گرم گرم آملیٹ پلیٹ میں نکالا۔ کچن کی فضا میں گرمائش اور ناشتے کی خوشبو تھی۔ سردی کی وجہ سے وہ سب کچن میں ہی ناشتہ کرتے اور رات کا کھانا کھاتے۔ ایک اور بنا لیں، ایرم نے چیز کے سلائس کھول کر ان کے سامنے رکھے۔ عبید اور توفیق آفس کے لیے تیار وہاں آ گئے۔ چیز آملیٹ کس کے لیے؟ آسیہ نے حیرت سے پوچھا۔ ثانیہ کے لیے۔ کرسی کھینچ کر بیٹھتا عبید بری طرح چونکا۔ چونکے تو سب ہی تھے۔ ایرم نے باقیوں کے ساتھ سامنے پلیٹیں رکھتے ایک پلیٹ خالی جگہ پر ہی رکھ دی۔ عبید نے ایرم کو غور سے دیکھا اور ایرم نے اسے۔ اگر میرے معافی مانگنے سے میرے بھائی کی مسکراہٹ واپس آ جائے تو مجھے اور کیا چاہیے؟ توفیق اور آسیہ نے بے اختیار ایک دوسرے کو دیکھا۔ عبید نے مسکرانا چاہا مگر نہ جانے کیوں مسکرا نہ سکا۔ میں یہ تو نہیں چاہتا تھا کہ تم یہ تو چاہتے تھے نا کہ ثانیہ گھر واپس آ جائے۔ ایرم نے آہستہ سے بات کاٹی۔ عبید نے ہلکے سے اس بات میں سر ہلایا۔ چلو ماشاء اللہ، یہ مسئلہ تو حل ہوا۔ میں جانتا ہوں میری بیٹی بہت بہادر اور سمجھدار ہے، کبھی کبھی ذرا سا جھک جانے سے بھی بہت سے مسائل ہو جاتے ہیں۔ ویل ڈن میری جان۔ توفیق صاحب نے پیار سے بیٹی کا ہاتھ تھپتھپایا۔ تو پھر مانگو، اس خوشی میں کیا مانگتی ہو؟ وہ لمحوں میں پہلے والا عبید بن گیا۔ آسیہ خاموشی سے انڈے پھینٹتی رہی۔ بیٹی کے دل پر کیا گزری ہے بس وہی سمجھ سکتی تھی۔ ایرم کی آنکھوں کی سطح گیلی ہونے لگی۔ میرا اعتبار لٹا دو، اس نے ہاتھ بھائی کے سامنے پھیلایا جو ایک بہن کو اپنے بھائی پر تھا، کہ جھوٹ بھی کہوں گی تو وہ نبھا لے گا۔ تم نے میرے سچ کو ہی جھوٹ بنا دیا، لیکن خیر جانے دو، اب چھوڑو ان باتوں کو۔ وہ خواہ ہنسی۔ ابو آپ پراٹھا لیں گے یا بریڈ؟ وہ فوراً ہی بات بدل کر باپ کی طرف متوجہ ہو گئی۔ تبھی باہر بیل ہوئی۔ جاؤ دروازہ کھولو، آ گئی ہے تمہاری ثانیہ، اس نے مسکرا کر بھائی کو ٹوکا دیا۔ وہ خاموشی سے اٹھ گیا۔ اس کی خاموشی میں اطمینان اور سکون تھا۔ ایرم مزمل کی مسکرا کر کرسی سنبھالنے لگی۔ اتنی پتھر کیوں ہو جاتی ہو؟ وہ آئینے میں منعکس موم کے مجسمے کو دیکھ رہا تھا۔ سرخ آرام دہ ڈھیلے ڈھالے لباس میں ملبوس اپنے بال سلجھا رہی تھی۔ ثانیہ نے نظر اٹھا کر عقب میں کھڑے عبید کو دیکھا۔ اس کے دونوں ہاتھ ثانیہ کے نازک کندھوں پر دھرے تھے۔ وہ مسکرائی، وہی مسکراہٹ جس پر عبید فدا تھا۔ بس ایسی ہی ہوں، غلط بات برداشت نہیں ہوتی۔ ایرم نے تمہارے گھر جا کر سب کے سامنے معافی مانگی، مجھے اچھا نہیں لگا۔ اس نے الزام بھی تو سب کے سامنے لگایا تھا، تب اچھا لگا تھا؟ اس نے برش رکھ کر بالوں کو جھٹکا دیا، کندھوں پر بکھر گئے۔ کاش تم تھوڑا سا دل بڑا کر لیتی تو سچویشن اتنی خراب نہ ہوتی۔ عبید کے لہجے میں شرمندگی تھی۔ ثانیہ کھڑی ہو گئی۔ جس دن میری غلطی ہوئی، اللہ کی قسم سب کے سامنے معافی مانگوں گی، بات کو اتنا بڑھنے نہیں دوں گی۔ وہ اس کی طرف پلٹی۔ لیکن اب کیا سامنے بٹھا کر یہی باتیں کرتے رہو گے؟ یہ نہیں بتاؤ گے کہ اس کمرے میں اپنی زندگی میں مجھے کتنا مس کیا؟ ثانیہ کے ہاتھ اس کے سینے پر تھے، لہجے میں لگاوٹ اور ولہانہ پن تھا۔ تم کون سا دور تھی؟ جب چاہتا تھا دیکھ لیتا تھا۔ عبید
کے لہجے میں نہ لغاوٹ تھی نہ ولہانہ پن۔ وہ دریافت کر چکا تھا، نارسائی سے رسائی کا سفر طے ہو چکا تھا، اب زندگی معمول پر آ جانی چاہیے۔ وہ ہر روز ایک ہی جیسی باتیں کیسے کریں؟ عبید پلٹ کر بیڈ کے کنارے جا بیٹھا۔ مطلب جو عام ہو جائے وہ خاص نہیں رہتا؟ ثانیہ کو اس کی بے اتنائی محسوس ہوئی۔ زندگی، وقت اور جذبات کبھی ایک سے نہیں رہتے، محبت ایک سی نہیں رہتی۔ وہ پاس آئی، اظہار ایک سا نہیں رہتا۔ عبید نے ہاتھ پکڑ کر پاس بٹھا لیا۔ وہ روٹھ گئی، دوسری طرف جا کر تکیہ درست کرنے لگی۔ وہ اس کے حواسوں پر چھا جانا چاہتی تھی، مگر عبید کے حواس سلامت تھے۔ وہ اس کیفیت سے باہر آ رہا تھا، اس کے ساتھ دکھ سکھ کی سانجھ کا رشتہ قائم کرنا چاہتا تھا۔ اب صرف اس کو سننا نہیں، اپنی بھی سنانا چاہتا تھا۔ زندگی تو اب شروع ہوئی تھی۔ اس نے چٹ لیٹی ثانیہ کو والٹن کی مدر خوبصورت دھن، مگر ایک ہی دھن، ہر روز متواتر یکسانیت بیزاری۔ بیوی ہر روز ایک ہی ڈائیلاگ نہیں بول سکتا۔ تمہیں میری محبت پر اعتبار ہونا چاہیے۔ عبید نے اس کے چہرے سے تکیہ کھینچا۔ تو پھر تمہیں کوئی اچھی رومانٹک مووی دیکھ لینی چاہیے۔ ثانیہ نے کروٹ بدل لی۔ رومانس زندگی کا محض ایک حصہ تھا اور وہ اسے پوری زندگی بنانا چاہتی تھی۔ کیسے نادان تھی، کیسی نادان تھی! رواں ہونے کی بجائے ٹھہرے رہنا چاہتی تھی۔ ٹھہراؤ، سکوت، یہ کائنات کی سچائی تھا۔ نہ مزاج، اور ٹھہرے پانیوں میں ہمیشہ بسانت اٹھتی ہے، خوشبو باقی نہیں رہتی۔ وہ رات اس کی شادی شدہ زندگی میں عجیب انداز میں اتری تھی۔ بظاہر تو سب نارمل تھا، مگر غیر محسوس سا کھنچاؤ ثانیہ اور ارم کے رویے میں تھا۔ ارم خاموشی سے ماں کے ساتھ گھر کے کام سمیٹتی رہتی اور ثانیہ کا پورا زور اپنی نیندیں پوری کرنے پر تھا۔ پہلے جو کوئی گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹاتی تھی، اب اس سے بھی گئی۔ سونا یا ماں کے گھر کے چکر لگانا۔ کھانا پسند آتا تو ٹھیک، ورنہ آرڈر کر کے کمرے میں گھس جاتی۔ اس کے اس انداز سے ارم چڑھنے لگی تھی۔ سارے کام ہم لوگ ہی کریں، اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ آسیہ نے توفیق صاحب کے کہنے پر ملازمہ رکھ لی۔ پہلے تو کبھی اس کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی۔ ارم کو عجیب لگا، لیکن مجھے ہونے لگی ہے۔ میں اب پہلے کی طرح ایکٹیو نہیں رہی، اور اس طرح تم پر بوجھ زیادہ آ جاتا ہے۔ آسیہ نے بات ٹالی۔ ارم ناراض ہو گئی۔ کرے گی، تمہیں پتہ ہے من موجی ہے۔ مگر ارم کو غصہ آ گیا تھا، تبھی وہ اگلی صبح ناشتہ بنانے کے لیے اٹھی ہی نہیں۔ نماز پڑھ کر دوبارہ سو گئی۔ اسے لگا ماں کو دیکھ کر عبید ثانیہ کو جگا دے گا، مگر آسیہ نے خاموشی سے سب کا ناشتہ بنا کر رکھ دیا۔ عبید اور توفیق صاحب آفس چلے گئے تو آسیہ کچن سمیٹ کر برتن دھونے لگی۔ تبھی ارم آ گئی۔ اٹھ گئی میری بیٹی، تمہارا ناشتہ رکھا ہے، گرم کر دوں؟ آپ نے کیوں بنایا؟ ثانیہ کو جگا دیتی۔ ارم سٹ پٹ آ گئی۔ کوئی بات نہیں، دو بندوں کے ناشتے میں ٹائم کتنا لگتا ہے، مجھے تو اٹھنا ہی تھا۔ امی اللہ کا واسطہ ہے اتنی اچھی بھی نہ بنے۔ جب عبید پورے کا پورا اس کا ہے تو ثانیہ کو اس کی ذمہ داریاں بھی اٹھانے دیں۔ آسیہ نے مڑ کر بیٹی کو دیکھا اور مسکرا دی۔ عبید تمہاری ذمہ داری نہیں رہا، ہم ثانیہ کی ذمہ داری نہیں ہیں۔ تو کوئی بات نہیں، میں تو ہوں نا، میں سب کی ماں ہوں، سب کی ذمہ داری اٹھا سکتی ہوں۔ اب ایک ایک دو کاموں کی لڑائیاں گھر کا ماحول جو ہے وہ خراب کریں گی۔ ارم شرمندہ ہو گئی۔ اچھا سوری، آئندہ ایسا نہیں کروں گی۔ بیٹا ثانیہ کب تک لاپرواہی برتے گی؟ ایک نہ ایک دن اسے بھی اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہو جائے گا۔ گھر کے کاموں کا کیا ہے، کسی نے کام کم کر لیے تو کسی نے زیادہ۔ اچھا سوری نا، ناراض مت ہو مجھ سے۔ انہوں نے اتنے پیار سے سمجھایا کہ وہ مزید شرمندہ ہو گئی۔ کوئی اتنی پیاری بیٹی سے ناراض ہو سکتا ہے؟ چلو تم ناشتہ کر لو۔ وہ سر ہلا کر ہاٹ پاٹ کھولنے لگی، اور اگلے دن جب وہ کچن میں آئی تو ثانیہ ناشتہ بنا رہی تھی۔ انہیں خوشگواری سی حیرت ہوئی، انہیں لگا عبید نے اٹھایا ہے۔ ارے واہ بھائی، آج تو ثانیہ بیٹی ناشتہ بنا رہی ہے۔ توفیق صاحب بھی خوش ہو گئے۔ جی کل عبید ناشتے کو لے کر یہاں کچن میں کافی جھگڑا ہو رہا تھا، تو میں نے سوچا خواہ بوجھ کیوں بنے، میں خود بنا لیتی ہوں۔ اس نے ٹرے میں چیزیں ترتیب سے رکھنی شروع کر دیں۔ آسیہ نے شرمندگی سے توفیق صاحب کو دیکھا۔ ایسی تو کوئی بات نہیں بیٹا، میں تو بہت خوشی سے میں آپ لوگوں کے لیے بھی بنا دیتی، لیکن عبید لیٹ ہو رہا ہے۔ اس نے ٹرے اٹھاتے آسیہ کی بات کاٹی اور ٹرے اٹھا کر کچن سے نکل گئی۔ آسیہ اور توفیق ہکا بکا رہ گئے۔ پھر توفیق صاحب سنبھل کر مسکرائے۔ بیگم صاحبہ، وہ تو اپنے شوہر کا ناشتہ لے گئی، آپ اپنے شوہر کو کروا دیں۔ آسیہ سست روی سے فریج سے انڈے نکالنے لگی۔ کھٹ پٹ کی آواز پر ثانیہ کی آنکھ کھل گئی۔ عبید کو آفس بھیج کر وہ سو گئی تھی۔ ارم کو کمرے میں دیکھ کر ہکا بکا رہ گئی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ دھونے والے کپڑے جمع کر رہی ہوں، امی نے مشین لگائی ہے، ارم نے بتایا۔ حد ہے یار، ثانیہ نے 2 بار تکیے پر سر گرایا۔ کوئی پرائیویسی بھی ہوتی ہے، جب دل چاہتا ہے آ جاتی ہو، اب یہ میرا روم ہے یار، تو کپڑے باہر رکھ دیا کرو، امی نے کہا تو میں آ گئی۔ ارم نے شرمندہ ہو کر وضاحت دی۔
جب دھلوانے ہوں گے دھلوا لوں گی، کل کو کمرے سے کوئی چیز ادھر ادھر ہو گئی، میں نے کسی سے پوچھ لیا تو طوفان آ جانا ہے۔ مجھے تم سے اس سے بھی گھٹیا بات کی امید کرنی چاہیے۔ ایرم کو غصہ آ گیا۔ اور یہاں کوئی دھوبی گھاٹ نہیں کھلا کہ جب دل چاہا دھلوا لوں گی، اب خود ہی دھو لینا۔ اس نے ہاتھ میں پکڑی لانڈری باسکٹ، وہیں پٹکی اور چلی گئی۔ کس قدر بدزبان ہو گئی ہے۔ ثانیہ نے غصے سے دوبارہ کمبل تان لیا، مگر زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ کمبل اس کے چہرے سے کھینچ لیا گیا۔ اب کیا تکلیف ہے؟ وہ چلائی، پھر ٹھٹکی۔ رابعہ اسے خشمگین نگاہوں سے گھور رہی تھی۔ خیریت؟ وہ سیدھی ہو کر بیٹھی۔ صبح صبح؟ یہ صبح ہے؟ ثانیہ نے کلاک پر نگاہ دوڑائی، پھر کھسیانی ہو کر بال سمیٹنے لگی۔ کچھ شرم کرو، نند کپڑے دھو رہی ہے، ساس کچن میں مصروف ہے اور مہارانی کی نیندیں ہی پوری نہیں ہو رہی۔ یہی تو موج ہے، اپنی نیند سوتی ہوں، اپنی نیند جاگتی ہوں، کسی کی جرأت نہیں ہوتی مجھے ٹوکنے کی۔ عبید بھی کچھ نہیں کہتا۔ رابعہ نے کمبل ہٹا کر اپنے لیے جگہ بنائی۔ صبح کا گیا 5 بجے واپس آتا ہے۔ اس نے ہاتھ رکھ کر جمائی روکی۔ اور تم نے کیا آتے ہی مجھے ٹوکنا شروع کر دیا؟ میری خوشی میں خوش نہیں ہوتی ہو؟ وہ ناراض ہوئی۔ رابعہ نے پیار سے اسے دیکھا۔ دبلا پتلا چہرہ بھرا بھرا سا تھا، چہرے کی رنگت مزید نکھر کر گلابیاں چھلکا رہی تھی۔ خوشی، آسودگی، بے فکری حسن اور خوبصورتی کو مزید جلا بخشتی ہے۔ تمہاری خوشیاں دائمی رہیں اس لیے سمجھاتی رہتی ہوں، یہ اچھے لوگ ہیں، ان کی قدر کرو۔ قدر تو یہ کریں اور شکر بھی۔ ابھی تک ان کے بیٹے کو لے کر الگ نہیں ہوئی۔ رابعہ ششت سی رہ گئی۔ آسیہ نے چائے بنائی، ٹرے تیار کی اور ایرم سے کہا رابعہ کے لیے چائے لے جائے۔ امی میں نہیں لے جا رہی، ابھی کپڑے لینے گئی تو اس نے مجھے اتنی باتیں سنائی ہیں۔ رابعہ تو آتی ہی نہیں ہے، مہمان ہے اور وضع دار گھرانوں میں مہمانوں کی عزت کی جاتی ہے۔ ہماری ان کمزوریوں کی وجہ سے ثانیہ کا میرے ساتھ ایسا رویہ ہے۔ ایرم چڑ گئی۔ اچھا چھوڑو، میں لے جاتی ہوں۔ آسیہ کا لہجہ بجھ سا گیا۔ ایک تو ہر کام آپ خود کرنے کھڑی ہو جاتی ہیں، اچھی بلیک میلنگ ہے۔ پتہ ہے نا مجھے آپ کو تکلیف دینا اچھا نہیں لگتا۔ وہ غصے سے ٹرے اٹھا کر چلی گئی۔ آسیہ نے تشویش کے ساتھ اسے جاتے دیکھا، نہ جانے کیوں وہ ہر بات پر چڑھانے لگی تھی۔ تم ابھی تک، مطلب یہ خناس تمہارے دماغ سے نکلا نہیں؟ ایرم رابعہ کی آواز پر رک گئی۔ آج کل وہ عجیب و غریب حرکتیں کرنے لگی تھی جس میں رک کر بات سننا بھی شامل تھا۔ اچھی بڑی سچویشن بن گئی تھی۔ میں نے سوچا تھا کہ موقع دیکھ کر عبید سے کہہ دوں گی کہ میرا گزارا نہیں ہے، مجھے الگ گھر لے دو، مگر ایرم نے معافی مانگ کر سب برباد کر دیا۔ ایرم شست سی رہ گئی، پھر گہری سانس لے کر اندر داخل ہوئی۔ رابعہ تھوڑا گھبرا گئی۔ ایرم نے ٹرے قریب کی میز پر رکھی اور سیدھی ہو کر رابعہ کو دیکھا، پھر ثانیہ سے مخاطب ہوئی۔ تھوڑا بھرم تو رہنے دو ثانیہ، ایسے پلانز بنانے ہوں تو دروازہ بند کر لیا کرو۔ نہیں ایرم، ثانیہ کا یہ مطلب نہیں تھا۔ رابعہ نے گھبرا کر وضاحت کرنا چاہی۔ میرا یہی مطلب تھا۔ ثانیہ نے اطمینان سے بات کاٹی۔ اور تم کیوں گھبرا رہی ہو؟ پہلے بھی غلطی کر کے معافی مانگ چکی ہے، ایک بار پھر مانگنی پڑے گی؟ اس کی بات پر یقین ہی کون کرتا ہے؟ ایرم کو احساس ہوا کم ظرفوں کے سامنے جھکنا، مصلحت سے کام لینا سب سے بڑی بے عزتی ہے۔ وہ غلطی تھی نہ غلط فہمی، اور میں نے معافی صرف اور صرف اپنے بھائی کی خوشی کے لیے مانگی تھی۔ ایرم کا لہجہ صاف تھا۔ ثانیہ تلملا گئی، تبھی طنزیہ انداز میں بولی، چلو تم نے یہ تو مانا تمہارے بھائی کی خوشی میں ہوں، میری تو یہی دعا تھی کہ تم میرے بھائی کی خوشی ہی بن کر رہو، مگر تمہاری حرکتیں ایسی نہیں لگتی۔ ایرم نے تلخی سے کہا اور کمرے سے نکل گئی۔ میں نیکسٹ ایپیسوڈ جلدی اپلوڈ کروں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔